مجھے شادی کے نام سے بھی ڈر لگتا تھا، کیونکہ شادی کے نام پر جو کھلواڑ لڑکیوں کے ساتھ کیا جاتا تھا مجھے اس سے خوف آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے بہت انکار کرنے پر بھی میری شادی کر دی گئی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی بے تحاشا رو رہی تھی، حالانکہ آج میری شادی کی رات تھی اور اس رات ہر لڑکی بہت سے ارمان اور خواہشات لے کر اپنے نئے گھر آتی، نئی زندگی کی نئی خوشیوں کی منتظر ہوتی ہے۔ لیکن میں بے حد پریشان تھی۔ میں اس قدر بدحواسی کا شکار تھی کہ شوہر کی آمد کا سوچ کر ہی میرا دل پوری طرح سے کانپ رہا تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں کہیں چھپ جاؤں جہاں میرا شوہر مجھے دیکھ نہ سکے، کاش کہ یہ منظر میری آنکھوں سے غائب ہو جائے۔ میرا دل اس وقت کسی بے لگام گھوڑے کی مانند بھاگ رہا تھا۔ بدحواسی کی وجہ سے میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ خوف کے مارے مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا کہ جب کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا، اسے دیکھ کر میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ خوف کے مارے میں نے اپنی بیڈ کی چادر کو اپنے ہاتھوں سے دبوچا تھا۔ میں ضبط سے گزر رہی تھی۔ جیسے جیسے میرا شوہر میرے قریب آ رہا تھا، میرا پورا وجود ہولے ہولے لرزنے لگا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، کچھ دیر میرے حسین چہرے کو بڑی محبت سے دیکھنے لگا۔ میں بے حد خوبصورت تھی اور یہی میرے لیے میرا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا تو اسے اتنا سرد پا کر مجھے کہنے لگا، کیا بات ہے روبینہ، تم اس قدر نروس کیوں ہو؟ اب میں اسے کیا وجہ بتاتی کہ مجھے شادی سے ڈر لگتا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا، کچھ نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ پھر تم اس قدر گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے دھیرے سے کہا کہ مجھے اس رشتے سے خوف آتا ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے تسلی دینے لگا، کہنے لگا، پریشان نہ ہو۔ میں نے کہا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے خوف آتا ہے، پتہ نہیں کیسے ہوگا سب کچھ۔ وہ کہنے لگا، دیکھو، اس کا ایک ہی حل ہے میرے پاس۔ میں نے پوچھا، وہ کیا؟ میری اس بات کو سن کر اس نے میرے ہاتھوں کو تھام کر مجھے تسلی دی اور اس کے بعد اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر چلتے ہوئے الماری کے پاس گیا، الماری کھولی اور ایک میڈیسن لا کر مجھے تھما دی، ساتھ میں پانی کا گلاس دیا۔ کہنے لگا، یہ گولی کھا لو۔ میں نے کہا، یہ کس چیز کی گولی ہے؟ نواز کہنے لگا کہ تمہارے تمام پریشانیوں کا حل اس گولی میں ہے۔ نواز کی بات کو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ خوف میں اس وقت بہت گھبرائی ہوئی تھی، خوف سے میری جان نکل رہی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ آخر میری پریشانیوں کا حل یہ ایک گولی کیسے ہو سکتی ہے؟ بہرحال میں نے گولی کھا لی۔ نواز میرے قریب آنے لگا، اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اپنے ہونٹوں پر لگایا تھا، مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا، لیکن میں یوں تھی کہ جیسے مجھ پر لرزہ سا طاری ہو چکا ہو۔ آہستہ آہستہ نواز نے مجھے اپنے ہزار میں لے لیا، مگر میں خوف کے مارے اپنا آپ اس سے چھڑوانے لگی۔ لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ جیسے میری آنکھوں میں خماری سی اترنے لگی ہے، میں نیند کے آغوش میں جانے لگی، یوں چاہ کر بھی خود کو جگا نہیں پا رہی تھی۔ کچھ ہی پل لگے تھے کہ میں گہری نیند میں جا چکی تھی۔ میری شادی سے چند دن پہلے میری سہیلیاں مجھے لے کر بیٹھ گئی تھی، جو کہ پہلے سے شادی شدہ تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ چند دن بعد تمہاری بھی شادی ہونے والی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم تمہیں اس رشتے کے بارے میں آگاہی دیں۔ میں شادی کے رشتے سے بالکل واقف تھی، اس لیے جب میری دوستوں نے مجھے اس رشتے کے بارے میں بتایا تو مجھے اس رشتے سے خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ شاید ان کا بتانے کا انداز ہی کچھ ایسا تھا۔ کہنے لگی، شوہر اپنی بیوی پر شادی کی رات بالکل بھی رحم نہیں کھاتا، اور تم تو خیر مناؤ، تمہارا حسین روپ دیکھ کر تمہارا شوہر تمہارے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ مسکرانے لگی اور میرا دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ ان کی زومانی باتیں میرا ہوش اڑانے لگی تھی۔ شادی کی رات کا جو نقشہ میری دوست نے مجھے بتایا تھا، مجھے اس رات سے خوف سا آنے لگا تھا۔ جیسے جیسے میری شادی کے دن قریب ہو رہے تھے، میرا دل چاہتا تھا کہ میں کہیں چھپ جاؤں۔ اس لیے شادی کی رات اپنے شوہر کی آمد پر میں بہت ڈری ہوئی اور گھبرائی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کرے گا، لیکن نواز نے میری بات کو سن کر اسے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے مجھے شاید نیند کی گولی کھلائی تھی، جسے کھاتے ہی میں کچھ ہی دیر میں سو چکی تھی۔ مجھے اپنی شادی کی رات بالکل بھی یاد نہ تھی۔ ہاں، اتنا احساس تھا کہ میرا شوہر مجھ سے اپنا حق وصول کر چکا ہے، لیکن سچ تو شاید اتنا بھیانک تھا کہ میری سوچ بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ بہرحال جب میں صبح اٹھی تو میرا پورا وجود درد سے چور تھا۔ میں نے کروٹ بدلی تو میری کمر میں شدت سے درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں۔ میں درد سے کرا اٹھی تھی۔ میرے ساتھ لیٹا میرا شوہر فوراً سے اٹھ بیٹھا، کہنے لگا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے کہا، پتہ نہیں،
میرا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ یاد کرنے کے باوجود بھی مجھے یہ رات بالکل بھی یاد نہیں آ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے چکراتے سر کو پکڑوں یا پھر اپنی دکھتی کمر کو۔ میں نے بیڈ پر نظر دوڑائی تو میرے ہاتھ میں پہنی کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر بیڈ پر بکھری پڑی تھیں۔ میں نے بامشکل اپنا تکیہ بیڈ کے کراؤن کے ساتھ لگایا اور ہاتھوں کو بیڈ پر رکھ کر بامشکل اٹھ کر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ میرے بال کھلے ہوئے تھے اور میری بکھری حالت مجھے اس بات کا احساس دلا رہی تھی کہ میرے شوہر نے بھی میرے ساتھ نرمی والا معاملہ نہیں کیا تھا۔ میں چاہ کر بھی اپنے درد کی شدت کو ضبط نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر نواز بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، دیکھو یہ سب تو ہوتا ہی ہے، تمہیں اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنا لینا چاہیے۔ اب خوبصورت بیوی ہو تو انسان کیسے اپنے جذبات پر قابو پا سکتا ہے؟ پھر تم رات کو بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ مجھے لگا اگر میں نے تمہیں میڈیسن نہ دی تو تم مجھے اپنے قریب بھی نہیں آنے دو گی، اور میں اپنی یہ رات برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر واش روم میں چلا گیا، لیکن مجھے اپنا وجود اس قابل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ میں اٹھ کر کھڑی ہو پاؤں۔ نواز اپنے گھر میں اکیلا رہتا تھا، اس کے والدین حیات نہ تھے۔ پہلے تو میرے والد میرے اس رشتے پر راضی نہ تھے، کہنے لگے اکیلا اکیلا لڑکا ہے، ہمیں تو ایسے رشتے سمجھ نہیں آتے۔ لیکن پھر میری والدہ کہنے لگی کہ یہ نوجوان اچھا خاصا کماتا ہے، اپنا گھر ہے، اب اگر اس کے والدین حیات نہیں ہیں تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ آپ نے اچھی طرح سے چھان بین تو کروائی ہے، اس رشتے میں کسی نے کوئی بھی برائی یا نقص نہیں نکالا۔ اچھا ہے میری بیٹی پر سسرال کا بوجھ نہیں ہوگا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ شادی کی رات ہی میری ایسی حالت ہو جائے گی، میں کھڑی ہونے سے بھی قاصر ہو جاؤں گی۔ نواز جب نہا کے باہر آیا تو مجھ سے کہنے لگا، دیکھو میرے گھر میں تمہاری خدمت کرنے کے لیے فی الحال کوئی نہیں ہے، اس لیے گھر تم کو ہی سنبھالنا ہے۔ مجھے اس کی بات پر اعتراض نہ تھا، لیکن مجھے اپنا آپ اس وقت اس قابل نہیں لگ رہا تھا کہ میں اٹھ کر ناشتہ بنا سکوں۔ مجھے یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا کہ جلدی سے اٹھ کر باہر آؤ اور میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ جب میں بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تو میری کمر یوں تھی کہ ٹوٹ جائے گی۔ کمر پر ہاتھ رکھا اور نہا دھو کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ نواز لاؤنج میں ہی بیٹھا فون پر کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا، لیکن جو باتیں وہ کر رہا تھا اس نے مجھے شرم سے پانی پانی کیا تھا۔ وہ گزری ہوئی رات کے لمحات نہ جانے کسے بتا رہا تھا، وہ بھی بڑے بے باک انداز میں۔ فوراً سے نظریں جھکائے میں کچن میں چلی گئی۔ بمشکل ہی میں نے اپنا اور نواز کا ناشتہ بنایا تھا۔ ناشتے کے دوران میں نے جھجکتے ہوئے نواز سے یہ بات کہی تھی۔ میں نے کہا کہ نواز، میری کمر میں بے تحاشا درد ہے، اس لیے میں شاید رات کو آپ کو وقت نہ دے سکوں۔ نواز اس وقت چائے پی رہا تھا۔ میری بات سن کے اس کا کپ ہونٹوں کے قریب جاتے ہوئے رکا تھا۔ کہنے لگا، دیکھو میں تمہارے اس طرح کے ایکسکیوز نہیں سن سکتا، مجھے ہر صورت بہت جلد اولاد چاہیے، اس لیے میں نے تم سے شادی کی ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دل بے چین سا ہوا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ رات کو میرے ساتھ ہوا کیا، لیکن جو حالت میری اس وقت تھی میں شاید مزید اس بات پر رضامند نہ تھی، لیکن مقابل شخص مزید میری ہر اذیت سے بے خبر بس اپنے ہی منمانی کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی مجھے لگا میرا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ رات کو پھر نواز کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی رات مجھے ایک دوسری میڈیسن دی، میں نے کہا مجھے نہیں کھانی۔ وہ کہنے لگا یہ نیند کی دوا نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر یہ کس چیز کی دوا ہے؟ وہ کہنے لگا جلد حاملہ ہو جانے کی۔ یہ سن کر میں کچھ دیر تو اس کی شکل دیکھتی رہ گئی کہ آخر اسے کس بات کی جلدی تھی۔ میری شادی کو کون سا 3-4 سال بیت چکے تھے، ابھی میری شادی کو 4 دن بھی نہیں گزرے تھے، وہ مجھے حاملہ ہونے کی میڈیسن دینے لگا تھا۔ میں نے کہا کہ ابھی تو ہماری شادی کو 1 ماہ بھی نہیں گزرا۔ وہ کہنے لگا کہ میں کچھ نہیں جانتا، شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ مجھے کتنی شدت سے اولاد کی خواہش ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ مزید وقت ضائع ہو۔ 1 سال میں پہلے دیکھتا رہا ہوں کہ تمہیں اولاد ہو سکتی ہے یا نہیں، اور پھر تمہیں میڈیسن کھلاؤں۔ یہ کہہ کر وہ میڈیسن میرے منہ میں ڈال دی اور پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے پانی پی کے دوائی اپنے اندر اتاری تھی، لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب گزشتہ رات والی غنودگی مجھ پر چھانے لگی۔ اس وقت میرا دماغ اس قابل نہیں تھا کہ میں یہ بات سوچتی کہ اگر دوسری میڈیسن تھی تو مجھے غنودگی کیوں ہو رہی تھی، مجھ پر کیوں اتنی شدت سے نیند طاری ہونے لگی تھی کہ میں گہری نیند میں جا چکی تھی۔ لیکن اس بار گہری نیند اور بے ہوشی کے عالم میں بھی اپنی چیخیں مجھے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں، کیونکہ میری کمر میں شدید درد اٹھا تھا۔ درد کی اتنی شدت تھی کہ گہری نیند کے باوجود میں رو رہی تھی۔ اس بار میری آنکھ درد کی وجہ سے جلد کھل گئی اور اس وقت میری کمر میں اتنا درد تھا کہ میں نے نواز کو اٹھا دیا۔ میں نے کہا میری کمر میں بہت تکلیف ہے، مجھ سے صحیح نہیں جا رہی، خدارا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔
لیکن وہ بیزار سی صورت بنائے کہنے لگا کہ ابھی تو دن بھی نہیں چڑھا، تم کیوں میری نیند کا بیڑا غرق کر رہی ہو؟ میں تمہیں پین کلر دے دیتا ہوں، تم وہ کھا لو۔ اس نے مجھے ایک اور دوائی دی جسے کھا کر میری درد میں بس ذرا سا فرق ہوا تھا، اتنا کہ میں سو گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں صبح اٹھی درد کی شدت پھر سے بڑھنے لگی۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ مسلسل 8 دن سے میں اس تکلیف سے دوچار تھی، لیکن نواز کو تو جیسے میری کسی تکلیف کا کوئی احساس ہی نہ تھا۔ ایک دن وہ آفس سے واپس لوٹا تو میں نے کہا کہ مجھے میکے چھوڑ دو۔ مجھے نواز سے دور رہنے کا یہی ایک بہانہ سوچا تھا۔ وہ کہنے لگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جب تک میری اولاد نہیں ہو جاتی میں تمہیں کہیں بھی نہیں بھیجوں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر اسے اولاد کی اتنی جلدی کیوں ہے۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی ہوتی ہے، اولاد کا ہو جانا میرے اختیار میں تو نہیں ہے۔ 8 دن میں میرا یہ حال ہو چکا تھا کہ میں چل پھر بھی نہیں پا رہی تھی۔ پین کلر کھا کھا کر اب تو میرا معدہ بھی ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ میں نواز سے ڈاکٹر پر لے جانے کے لیے اس بات پر بھی نہیں مانتا تھا، کہتا تھا ڈاکٹر بھی تمہیں پین کلر ہی دے گی۔ لیکن ایک بار جیسے ہی وہ گھر سے باہر گیا میں نے اپنی والدہ کو بلا لیا اور ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ میں نے اس سے کمر درد کی شکایت کا کہا اور میرا ہاتھ اب بھی اپنی کمر پر تھا۔ میں 8 دن سے مسلسل یہ تکلیف برداشت کر رہی تھی۔ میری ڈاکٹر نے جب میرا معائنہ کیا تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ جو بات ڈاکٹر نے مجھے بتائی وہ سن کر تو میرے سانس لینا بھول گئی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، ایسا نہیں ہو سکتا تھا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگی میرے پاس ایسے بہت سے کیس آتے ہیں، اس لیے میں جانتی ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا تم اس وقت ہوش میں ہوتی ہو جب تمہارا شوہر تمہارے قریب آتا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، کیونکہ نواز تو روز مجھے جلد حاملہ ہو جانے کی دوائی دیتا تھا جس کو کھاتے ہی میں غنودگی میں چلی جاتی تھی۔ لیکن جو بات لیڈی ڈاکٹر نے مجھے کہی تھی مجھے اس کی بات سن کر نواز پر شک ہونے لگا تھا۔ وہ کہنے لگی اگر تمہارے شوہر کو تم سے محبت ہے تو وہ تمہیں نیند کی دوا دے کر ہی کیوں رشتہ قائم کرتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس طرح کے سوالات سن کر مجھے نواز پر شک سا ہونے لگا تھا، لیکن میں کیسے جان سکتی تھی کہ سچ کیا ہے، کیونکہ پہلے بھی کئی بار وہ میڈیسن کھانے سے انکار کر چکی تھی، لیکن وہ میری ایک نہیں سنتا تھا۔ زبردستی میرے منہ میں وہ میڈیسن ڈال دیتا اور پانی کا گلاس میرے لبوں پر لگا دیتا۔ ایک ڈاکٹر کہنے لگی اچھا ایسا کرو مجھے تم اس میڈیسن کا نام بتاؤ۔ تب میں نے سوچا کہ مجھے تو اس میڈیسن کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں ہے۔ آج تک نواز نے مجھے وہ میڈیسن دکھائی ہی نہیں تھی، وہ تو اپنی الماری میں سے وہ دیوار نکال کر مجھے دیتا تھا۔ لیکن میں نے جب یہ بات لیڈی ڈاکٹر کو بتائی تو وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی ایسی کون سی دوائی ہے جو تمہارا شوہر اتنا چھپا کے رکھتا ہے اور روزانہ تمہارے انکار کرنے پر بھی تمہیں کھلاتا ہے؟ تم اپنے شوہر کی حرکتوں پر نظر غور کرو تو تمہیں میری بات اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی۔ ڈاکٹر مجھ سے یہ ساری باتیں کہہ رہی تھی۔ اس وقت اکیلی اس لیڈی ڈاکٹر کے کمرے میں میں تھی یا وہ ڈاکٹر؟ میری والدہ کمرے سے باہر بیٹھی تھی، اس لیے ہر بات سے انجان تھی۔ میں غائب دماغی سے اپنے کمرے تک پہنچی تھی۔ میری والدہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ تمہارے سر پر تو ساس سسر اور نند دیوروں کی ذمہ داری بھی نہیں، اور تمہارا شوہر بھی تم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ 8 دن میں تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تمہاری رنگت تو بالکل ہی پیلی پڑ چکی ہے۔ اب میں اپنی والدہ کو کیا بتاتی کہ میں کس بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ میرا شوہر کسی وحشی جانور سے کم نہ تھا، رات کو مجھے نیند کی دوا کھلا کر میرے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے۔ میری والدہ مجھے نصیحتیں کر کے اپنے گھر جا چکی تھی۔ میں پورا دن ڈاکٹر کی باتوں کو ہی سوچتی رہی، لیکن میرے پاس اس کا کوئی حل نہ تھا، اور یہ ایسی بات تھی کہ میں نواز سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ مجھے اپنا آپ بالکل بے بس لگ رہا تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ ہی ان کے گھر چلی جاؤں، لیکن میری والدہ بھی مجھے میرے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر نہیں لے کر جاتی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر میں کیا کروں، میں کیا نہ کروں۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ میں الماری کھول کر دیکھتی ہوں کہ آخر نواز مجھے کون سی میڈیسن کھلاتا ہے۔ میں فوراً سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، دھیرے دھیرے سے چلتی ہوئی کمرے میں آئی اور نواز کی الماری کھولی۔ سامنے ہی اس کے اور نواز کی الماری کے کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ایک ایک جوڑا اٹھا کر دیکھا، لیکن مجھے وہ میڈیسن کہیں نہیں ملی۔ پھر میں نے دراز بھی دیکھ لیے، اس میں بھی اس کے کچھ ضروری کاغذات تھے، کچھ میڈیسن نہیں تھی۔ لیکن جب میں نے نیچے لاکر کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ دوائی نواز نے اسی لاکر میں رکھی ہے۔ رات کو جب نواز واپس آیا تو اسے کھانا دے دیا، لیکن میری بھوک تو جیسے اٹھ چکی تھی۔ میں نے کھانا نہیں کھایا تھا اور رات کو سوتے وقت میں نے دودھ کا گلاس پی لیا۔ پہلے کہ نواز کمرے میں آتا میں فوراً سے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی اور اپنی آنکھیں بند کر لیں تاکہ نواز کو لگے کہ میں سو چکی ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے سویا ہوا دیکھ کر مجھے بھی میڈیسن نہ کھلائے اور نہ ہی مجھ پر نیند طاری ہو۔
آخر وہ رات کو میرے ساتھ کرتا کیا ہے؟ کچھ دیر بعد ہی نواز کمرے میں آیا، مجھے بیڈ پر سوتا دیکھ کر قریب آیا اور بازو سے مجھے ہلا کر اٹھانے لگا، کہنے لگا اٹھ کر بیٹھو۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو نواز ماتھے پر تیوری چڑھائے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا نواز مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں، میری کمر میں شدید درد ہے۔ میری بات سن کر نواز کہنے لگا یہ بہانے تم میرے سامنے نہ لگاؤ، میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے ہر قیمت پر اولاد چاہیے، چلو اٹھو اور میڈیسن کھاؤ۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا آخر آپ نے میڈیسن اپنی الماری میں چھپا کے کیوں رکھی ہے؟ میری باقی میڈیسن کے ساتھ رکھ دیں، میں خود کھا لیا کروں گی۔ میری بات سن کر اس نے بڑے تعجب سے مجھے دیکھا تھا، کہنے لگا تم یہ کیسے جانتی ہو کہ میں نے تمہاری میڈیسن کو الماری میں لاکر میں رکھا ہے؟ میں اس کی بات سن کر گھبرائی تھی، جلد بازی میں شاید میں نے کچھ غلط کہہ دیا تھا۔ میں نے کہا ایسے ہی میں نے سوچا کہ آج میڈیسن خود کھا لوں، میں نے آپ کی الماری میں دیکھا تو کہیں بھی وہ دوائی موجود نہ تھی، مجھے لگا شاید آپ نے لاکر میں رکھی ہے، ایک بہانہ تراشا تھا۔ وہ کہنے لگا تمہیں اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں وہ دوائی روزانہ تمہیں کھلاتا ہوں اور جب تک بچہ نہیں ہو جاتا وہ میں تمہیں ہی کھلاؤں گا۔ میں نے کہا نواز مجھے پیٹ میں بہت شدید درد ہو رہا ہے، آپ کیوں مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر جا رہے؟ اور بچہ پیدا کرنے کے لیے ایک مکمل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور وہ کوئی لیڈی ڈاکٹر ہی مجھے بتا سکتی ہے، جو خود سے میڈیسن کھانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ پہلے سوچا میری اس بات پر نواز شاید مجھے وہ دوائی نہ دے، لیکن وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ وہ دوائی عورت کو حاملہ کرتی ہے، تمہیں کسی بھی ڈاکٹر سے کوئی علاج کروانے کی ضرورت نہیں، تم بس میری بات مانو، وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ میں نے کہا آج میں کوئی بھی دوائی نہیں کھاؤں گی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ نواز کا پارا ہائی ہوا تھا، اس نے مجھے زبردستی سے دوائی کھلائی تھی اور دوائی کھانے کے بعد میری پھر سے وہی کیفیت ہونے لگی۔ صبح میں اپنی بے بسی پر پھوٹ کر رو رہی تھی، اگر یہی حال رہا تو بہت جلد میں مر جاؤں گی، اس لیے میں نے اس کے لیے ایک ترکیب لڑائی تھی۔ رات کے وقت میں نے اپنے موبائل کے کیمرہ آن کر دیا اور اسے ایسی جگہ پر رکھا کہ جہاں میرا بیڈ آسانی سے نظر آ سکے۔ رات کو نواز نے پھر مجھے وہی دوائی کھلائی تھی اور میری وہی کیفیت ہونے لگی تھی۔ صبح جب میں اٹھی تو نواز کے آفس جانے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلا میں نے جلدی سے وہ کیمرہ اٹھایا اور اس پر لگی ویڈیو دیکھنے لگی، جسے دیکھ کر میرے ہوش و حواس اڑ کے رہ گئے تھے۔ میں نے پوری ویڈیو بھی نہیں دیکھی تھی اور موبائل کو بیڈ پر ایک طرف پھینک دیا اور اپنا چکراتا سر پکڑنے لگی کہ وہ کچھ میرا شوہر میرے ساتھ رات کو کرتا تھا وہ کوئی بھی عورت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ نواز واپس آتا میں نے اپنے والدین کو اپنے گھر بلا لیا اور ساری سچائی انہیں بتا دی۔ یہ سن کر تو میری ماں رونے لگی تھی، میرے والد اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے کیونکہ نواز ایک نامکمل انسان تھا، وہ اس قابل نہ تھا کہ اولاد پیدا کر سکتا، بلکہ وہ اس قابل بھی نہ تھا کہ بیوی کے پاس بھی آ سکتا۔ یہ مجھ پر اپنا رعب جمانے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ ایک مکمل مرد تھا، وہ رات گزرنے کے لیے اپنے دوستوں کو میرے کمرے میں بھیج دیتا تھا جو میرے ساتھ سفاکی سے سلوک کرتے تھے۔ میرے والد نے نواز پر کیس کر دیا اور مجھے خلا بھی دلوا دی۔ نواز کی انویسٹیگیشن کی تو معلوم ہوا کہ اس کی پہلے بھی شادی ہو چکی ہے اور اس کی بیوی نے اسے اس بات پر خلا لی تھی کہ وہ نامرد ہے اور اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ شاید اپنی اس اہانت کو چھپانے کے لیے اور اپنی بیوی پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اولاد پیدا کر سکتا ہے، اس نے میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا تھا، میری زندگی کو جہنم بنا کے رکھ دیا تھا۔ جب میں لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تو اس نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ تمہارے ساتھ ریپ ہو رہا ہے اور کرنے والے ایک سے زائد لوگ ہیں۔